تقریر سماعت فرمائیے۔ مقرر ہیں مولانا شجاع الدین صاحب رتوی۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ میں یوں خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کو ندا فرمائی تو کتنے پیارے القاب سے، اور محبوب کی اداؤں کو ملحوظ فرماتے ہوئے ندا فرمائی، اور کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے محبوب، یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے پیارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جس چیز پر شاہد بنایا گیا اس کا تو ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا تو شہادت نبوت وہاں محصور ہو کر رہ جاتی، اور ان کی شہادت کی ایک امر پر محصور ہونا مقصود نہیں بلکہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ اور اس کے تمام صفات کمالیہ پر گواہ ہیں۔ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس دعوت حق میں شک نہیں۔ آپ اسلام اور اس کے عقائد اور اس کے نظام و عبادات اور اخلاق اور اس کے سارے قوانین کے حقانیت کے گواہ ہیں۔ اس کے اتباع میں فلاح و دارین کا راز مضمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ گواہی آپ کی سنی ہوئی نہیں بلکہ دیکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ معاشر کے دن سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں ان کی دعوت کا انکار کر دیں گی کہ انہوں نے نہ دعوت توحید دی نہ کسی نے ہمیں گناہوں سے روکا، تو اس وقت ہمارے آقا بھرے مجمع میں تمام انبیاء کی صداقت کی گواہی دیں گے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو تکلیفیں دیں اور بعض نے تو نبیوں کو تخت دار پر کھینچ دیا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی امت کے اعمال پر گواہی دیں گے کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں سے کون سی غلطی سرزد ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ان سب پر گواہ اور نگہباں بنا کر لائیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، اور معاشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس کس طور پر قبول کیا گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ بندوں کے مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم پاک شاہد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبشر بھی ہے، یعنی خوشخبری دینے والے۔ جو اس دین پر ایمان لائے گا، اس کی ارشادات پر عمل کرے گا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ اور آپ کا لقب نذیر بھی ہے، مانا ہے کسی شخص کو نافرمانی کے نتائج سے بر وقت آگاہ کر دینا۔ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ وہ تمام ابدی صداقتیں جنہیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، عالم غیب کی وہ حقیقتیں جو عقل و خرد کی رسائی سے ماورا ہیں، ان سب کی سزائی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔